السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ ہم آج کے اپنے ویلاگ کی دوسری قسط میں ہیں، جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی یہ جو چھوٹی سی جنگ تھی اور اس کی وجہ سے جو دوحہ میں معاہدہ ہوا، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ سے پہلی قسط میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے جو حملہ کیا اس کے افغانستان کی حکومت پر کیا اثرات ہوئے، وہ حملہ کیا تھا، اور ان حملوں کے نتیجے میں ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے یا گل بہادر گروپ کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے ہیں۔ آج یہ دوسرا جو ہمارا ویلاگ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والا جو دوحہ معاہدہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ آئیے اس کے جو خاص نکات ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے 19 اکتوبر 2025 کو قطر میں پاکستان اور افغانستان نے سیز فائر معاہدہ کر لیا ہے۔ اس کی ثالثی قطر اور ترکی نے کی ہے۔ یہ ایک فوری سیز فائر ہے جو دونوں ممالک کو دیر پا امن کی طرف لے جانے کا دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے جو مین نکات ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کر دیا جائے گا، سرحدی علاقوں میں فائرنگ روک دی جائے گی اور مشترکہ بارڈر کوآرڈینیشن آفس قائم کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی یقین دہانی کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، خصوصاً ٹی ٹی پی گل بہادر گروپ کو استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے۔ تیسرا پھر اس میں نقطہ یہ آیا سامنے کہ تجارت اور انسانی آمد و رفت کے لیے پیس کوریڈورز بنائے جائیں گے، خصوصاً جیسے چمن اور تورخم کوریڈور ہیں۔ پھر چوتھا یہ کہ میڈیا اور سفارتی سطح پر احترام اور غیر اشتعال انگیز بیانات جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ ایسی بات ہی کی جائے گی کہ جس سے اشتعال بڑھے۔ پھر پانچواں یہ تھا کہ قطر اور ترکی کی نگرانی ہوگی اس معاہدے کی، اور چین اور ایران بطور ضامن بھی اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ چھٹا نقطہ یہ ہمارے سامنے آیا کہ ہر 3 ماہ بعد قطر میں ایک ریویو میٹنگ ہوگی، جس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ امن معاہدہ کس طرح چل رہا ہے، کیا اس میں کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ ساتواں جو نقطہ ہے اس میں کہ معاہدہ یہ 2 سال کا ہے، لیکن اس میں فردر توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے میں پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو الفاظ استعمال کی گئی، اس میں بارڈر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ بہرحال افغان طالبان پر کیونکہ اثر اس کا بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا، تو پاکستان نے بھی پھر اس میں زیادہ نہیں کہا، اور قطر نے جو دوسری سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں بارڈر کی جگہ ڈیورنڈ لائن کا لفظ استعمال کر لیا گیا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اگر امن آتا ہے ڈیورنڈ لائن کہنے سے، ہمارے لیے سرحد اور ڈیورنڈ لائن تو ایک ہی ہے۔ اگر اتنی بات سے طالبان خوش ہوتے ہیں تو چلیں خوش ہو جائیں، اگر انہیں خواب میں رہنے کا شوق ہے تو وہ خواب میں پورا کرنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اس معاہدے سے افغانستان اور پاکستان پر اثر کیا پڑا ہے؟ پاکستان پر اس پر بہت مثبت اثر ہمیں سامنے نظر آیا۔ ٹی ٹی پی کے خلاف یقین دہانی ملی ہے، تجارت بحال ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تجارت بحال ہونے سے، اور علاقائی استحکام سے معیشت مزید بہتر ہوتی ہے۔ افغانستان پر اس پر یہ اثر پڑا ہے کہ شہریوں کو سکون ملا، ٹی ٹی پی کو روکنے کا دباؤ بڑھا ہے، اور جو طالبان کی حکمرانی کو چیلنج کر سکتے تھے، اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے اپنے عوام بھی جو ہے ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ کے خلاف بات کرنا شروع ہوئے ہیں۔ بہرحال اس سے افغانستان کو معاشی بینیفٹ بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے بارڈر کھلے گا اور ظاہر ہے تجارت بڑھے گی تو اس سے بینیفٹ ہوگا۔ معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا۔ معاہدہ مکمل خفیہ نہیں تھا، اس کی جیسے میں نے 7 نکات آپ کو بتائے وہ تو پہلے ہی سامنے آ گئے تھے۔ ابتدائی طور پر تفصیلات چھپائی گئیں تاکہ حساس معاملات جیسے ٹی ٹی پی کی کارروائی پہ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر زیادہ دباؤ نہ آئے۔ پاکستان اور افغانستان کو دونوں کو اندرونی سیاست کا بھی کیونکہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے خفیہ رکھ کر عوامی رد عمل سے بھی بچایا گیا۔ اور قطر کی ثالثی کی وجہ سے بھی ایک یہ وجہ تھی، یہ سفارتی طور پر حساس تھا، اور کچھ تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں۔ جیسے اگر ہم کچھ شکوں کی بات کریں تو افغانستان جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا، اور یہ اب کھل کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح آرٹیکل اس کا جو 3 تھا کہ تجارت کے لیے جو اسپیشل پاس سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے گا،
اور اس کی جو چوتھی جو آرٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ قطر کی نگرانی وغیرہ ہوگی اور ترکی کی نگرانی. تو مثلا چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ اس معاہدے کی قسمت کیا ہے، یہ مکمل ہوگا نہیں ہوگا، یہ کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، تو معاہدے کی قسمت تو بھائی یہ انتہائی نازک ہے. اس بارے میں ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ اوپر تک جائے گا، مکمل ہوگا نہیں ہوگا. بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہے کہ 25 تاریخ کو جب دوبارہ ترکی میں ملاقات ہوگی تو یہ وہاں تک بھی جاتا ہے یا نہیں جاتا. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ طالبان کی ٹی ٹی پی روکنے کی صلاحیت پر منحصر ہے. اگر خلاف ورزی ہوئی تو یہ معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اب تک تو یہ برقرار ہے، مگر مستقبل میں جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ استنبول میٹنگ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ معاہدہ ظاہر ہے مکمل ہو جائے، ادروائز یہ ناکامی پر منتج ہوگا. دونوں صورتوں میں، کامیابی کی صورت میں یا ناکامی کی صورت میں، اس کا اثر واخان پر کیا پڑے گا. اگر تو یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان بہرحال جو ہمارا یہ دوسرا راستہ ہے، جلال آباد اور قندھار اور یہ کابل کی طرف سے وسطی ایشیا کی طرف جانے والا راستہ، اس کو ایڈاپٹ کرنا جو ہے اس کو پریفر کیا جائے گا. اور اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس صورت میں پاکستان اور چین جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر یہ جو واخان کی پٹی ہے پھر اس کو چائنا یا پاکستان اپنے قبضے میں یا دونوں مل کے اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے وسطی ایشیا تک اپنا راستہ سیدھا کر سکتے ہیں. اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے واخان افغانستان کا ہی حصہ رہے گا اور دوسری صورت میں افغانستان جو ہے وہ اس ہاتھ ہو سکتا ہے واخان کی پٹی سے. اچھا، پاکستان کو اس معاہدے سے کیا کامیابیاں ملی ہیں؟ پاکستان کو اس سے جو بڑی کامیابی ملی ہے، سب سے بڑی جو کامیابی وہ یہ تھی کہ طالبان یہ مان گئے ہیں کہ ہاں ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان پر حملے کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف تحریری یقین دہانی لی گئی ہے. نگرانی کا میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی ہے اور بھارت کی سازشوں کو ناکام بنایا گیا ہے. اس سے تجارت بحال ہوگی، سیکورٹی بہتر ہوگی اور علاقائی حمایت ملی ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہے. اس معاہدے کا جو مستقبل ہے یہ فی الحال تو غیر یقینی ہے لیکن ہے امید افزا. اگر طالبان اپنا وعدہ نبھائیں، جس کی ان سے ویسے امید تو کم ہے، تو اس سے دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ٹی ٹی پی کی کاروائیاں جاری رہتی ہیں تو ظاہر ہے یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. علاقائی جو ہمارے جو یہاں پہ پلیئرز ہیں جن میں چین اور ایران بہت اہم ہیں، وہ اسے برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایران نے تو اپنی بارڈر کے اوپر نگرانی بھی بہت سخت کر دی تھی اس دوران، تاکہ یہ جو دہشت گرد ہیں جب ادھر سے بھاگیں تو کہیں ایران میں داخل نہ ہو جائے. اگر ہم اس کا رزلٹ نکالتے ہیں تو پاک افغان تنازع یہ جو ہے یہ ہم نے اس میں قطر کا معاہدے کا ہم نے جائزہ لیا اور ہم نے اس کے مستقبل پہ بات کی ہے اور ہماری دعا ہے اور ہم اس بات پہ بیلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ پاکستان بھی اس سے پراسپر کرے، خوشحال ہو اور افغانستان کو بھی خوشحالی ملے. اور افغانستان جو 40-45 سال سے ایک مسلسل تباہی کا شکار ہے، نکلے اس سے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور اپنے آپ کو امن کے ساتھ، ترقی کے ساتھ خوشحالی کا سفر کرے، اپنے لوگوں کا خیال کرے. وہاں بھی لوگ بستے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. 40-45 سال کسی بھی دنیا کی جگہ ہم دیکھیں جو ماضی قریب کی جو مثالیں ہیں، کہیں بھی اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی افغانستان میں ہوئی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی، فلسطین میں بھی، جہاں جہاں مسلمان جو ہیں پرابلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کی مشکلات سے نکالے اور ان کی خوشحالی اور ان میں امن ان کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.